السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کو سزاؤں کے خلاف جو اپیلیں تھیں، دو اپیلیں تھیں، اپیلوں کی درخواستیں تھیں، وہ خارج کر دی ہیں، اور ان کے خلاف جو سزا تھی احتساب عدالت کی میاں نواز شریف کے خلاف صرف وہ برقرار رکھی ہیں۔ ان کا اب سماعتیں جو ہیں، جو اپیلیں ہیں، ان پر سماعتیں نہیں ہوں گی۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے خلاف سماعت جو سزائیں ہیں ان سزاؤں کے خلاف ان کی جو اپیلیں ہیں ان کی سماعت ہوگی۔ 6 جولائی کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے تاریخ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ کیپٹن صفدر اور مریم نواز کو 7 سال کی سزا سنائی تھی عدالت نے، کیپٹن صفدر کو 1 سال کی، میاں نواز شریف کو 10 سال کی۔ احتساب عدالت نے ارشد ملک جج جو تھے انہوں نے، اور محمد بشیر جج، آپ کو یاد ہوگا یہ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج تھے، جنہوں نے میاں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو سزائیں دی تھیں۔ ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ ریفرنس، یہ دو جو کہ ریفرنسز تھے، ان میں انہوں نے احتساب عدالت کے ججوں نے جو ہے سزائیں سنائی تھی۔ بعد میں پھر ویڈیو اسکینڈل بھی ایک آیا تھا جج ارشد ملک کا، اب تو فوت ہو گئے ہیں۔ کرونا اب کے لیے کہا جا رہا تھا کہ کرونا ان کو لے گیا، لیکن اب بعد میں وہ ویڈیو اسکینڈل جو آیا تھا، مسلم لیگ نون نے اس کو پھر ظاہر کیش کرایا تھا، اس پہ کمپین ایک چلائی تھی کہ بھئی نواز شریف کو سزا کس طرح ملی ہے۔ ان سزاؤں کے خلاف مسلم لیگ نون نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ یہ 1.5 سال تقریباً راؤنڈ اباؤٹ ہو گیا ہے۔ نون لیگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچی تھی۔ عدالت نے مختلف طویل ایک سماعتیں ہوئی ہیں اس کی۔ عدالت نے نواز شریف کو نوٹسز بھی جاری کرتی رہیں۔ میاں صاحب تو ملک سے باہر چلے گئے، جب اس کے بعد نوٹسز بھی جاری ہوتے رہے کہ جی عدالت میں پیش ہوں اور پیش ہو کر روبرو جو ہے وہ سماعت میں شامل ہوں، لیکن میاں نواز شریف ظاہر ملک سے باہر تھے۔ ان کے وکلاء عدالتوں میں درخواستیں دیتے رہے کہ جی میاں نواز شریف کی صحت اس کے قابل نہیں ہے کہ وہ وطن واپس آ جائیں، علاج معالج چھوڑ کر UK سے واپس آ جائیں اور عدالت میں پیش ہوں، لہٰذا وہ آ نہیں سکتے۔ ان کو ڈاکٹرز نے، ان کے معالج نے بھی ان کو منع کر دیا ہے کہ وہ رسک نہیں لے سکتے۔ تو یہ عدالت میں ان کے وکلاء درخواستیں دیتے رہے۔ پھر عدالت نے سختی بھی دکھائی تھی، عدالت نے سخت ریمارکس بھی آئے، سخت فیصلے بھی آئے، مفرور قرار دیا، اور ان کے لیے اعلانات اور اخبارات میں اشتہارات اور یہ پتہ نہیں کیا کیا احکامات جاری ہوئے تھے عدالتوں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ہی۔ لیکن اس کے بعد اب ایک نئی بحث عدالت نے شروع کی۔ اعظم نذیر تارڑ جو نواز شریف کے بھی وکیل رہے ہیں مختلف مقدمات میں، ان کو عدالت نے اپنا معاون مقرر کیا کہ وہ عدالت کی معاونت کریں، اور جہاں زیب بھروانہ جو ہیں وہ نیب کے ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل تھے، وہ بھی تھے۔ اب یہ بحث ایک ٹیکنیکل پوائنٹ پہ کی جا رہی تھی کہ جو شخص، جو ملزم یا جو مجرم وہ اویلیبل نہ ہوں، سماعت میں شامل نہیں ہو سکتا، اپیل ان کی ہو تو ان کے خلاف سماعت سنی جا سکتی ہے یا نہیں سنی جا سکتی۔ یہ ٹیکنیکل ایک بحث شروع کی گئی تھی جس میں اعظم نذیر تارڑ نے عدالت کو مختلف مثالیں پیش کیں مختلف ممالک کے عدالتوں کی کہ وہاں پہ اس طرح ہوا ہے کہ ملزم کی عدم موجودگی میں اپیلوں پر سماعتیں نہیں ہوئیں، کیس نہیں سنا گیا۔ اپیل اور ٹرائل یہ دونوں ایک ہی قسم ہے۔ جس طرح ٹرائل نہیں ہو سکتا کسی کی ملزم کی عدم موجودگی میں، اسی طرح اپیل پر بھی سماعت نہیں ہو سکتی، اپیل بھی نہیں سنی جا سکتی ملزم کی عدم موجودگی میں۔ تو میاں نواز شریف کا کیس جو ہے، ان کی جو اپیلیں ہیں وہ فی الحال جب تک وہ اویلیبل نہیں ہے تب تک خارج کی جائیں۔ تو اس پہ نیب کے جو ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل تھے، انہوں نے بھی ایگری کیا۔ اب نون لیگ
بھی یعنی یہی چاہ رہی تھی، نون لیگ بھی مطمئن نظر آ رہی ہے اس فیصلے پہ فی الحال تو، اور حکومت بھی اور نیب بھی مطمئن ہی نظر آ رہی ہے، کسی کی طرف سے کوئی ایسا ریزرویشن شو نہیں کیے گئے۔ گزشتہ روز یہ جو سماعت ہوئی تھی تو اس میں عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ آج وہ تفصیلی فیصلہ 9 پیجز پر مشتمل فیصلہ عدالت نے سنا دیا ہے۔ یہ ڈویژنل بینچ تھا، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس عامر فاروق، انہوں نے یہ کیس کی سماعتیں کی ہیں اور انہوں نے آج فیصلہ سنا دیا ہے، جس میں میاں نواز شریف کی جو اپیلیں تھیں وہ دونوں اپیلیں خارج کر دی ہیں، اور عدالت نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ اپیلیں خارج کر دیں جب تک میاں نواز شریف ملزم نواز شریف واپس آ جائیں وطن یا گرفتار کیے جائیں، تب تک ان کی اپیلیں خارج کی جاتی ہیں، اور جب گرفتار کیے جائیں یا وطن واپس آ جائیں تو اس کے بعد وہ دوبارہ یہ اپیلوں کی درخواستیں بحال کرا سکتے ہیں، بحال کرنے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ باقی مریم نواز اور کیپٹن صفدر جو ہیں ان کے خلاف جو ان کی جو اپیلیں ہیں، ان کو سزاؤں کے خلاف اپیلیں ان کی جو ہیں وہ سماعت کے لیے برقرار رہیں گی، سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ 6 جولائی کو ان پر عدالت سماعت کرے گی۔ اب حکومت پہ میں آتا ہوں، حکومت کا بھی تھوڑا سا میں بتا دوں آپ کو کہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اس کیس پہ تبصرہ کیا ہے ٹی وی چینلز پہ آ کے، کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جلد نواز شریف کو وطن واپس لایا جائے گا اور اس کے لیے کام تیز کر دیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ برطانیہ کے ساتھ پاکستان کا قیدیوں کی یا ملزموں کی یا مجرموں کی کے تبادلے کا، ایکسچینج کرنے کا کوئی معاہدہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان نہیں ہے۔ پاکستان حکومت جو ہے، ریاست چاہے بھی تو برطانیہ سے کوئی بھی قیدی، کوئی بھی ملزم، کوئی بھی مجرم اس طرح نہیں لے سکتے جب تک ایگریمنٹ نہیں ہوتا۔ تو ایگریمنٹ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو حکومت ابھی تک تو مجبور رہی ہے۔ حکومت نے پہلے بھی اعلانات کیے تھے، فواد چودھری، مختلف وزراء نے کہا تھا کہ جی جلد نواز شریف کو اس طرح ہم واپس بلا لیں گے، واپس ہم ڈیپورٹ کرائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ پاسپورٹ بھی میاں صاحب کا ایکسپائر ہو گیا، اس کے بعد وہ بھی انہوں نے انکار کر دیا کہ جی پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے، اب ہم رینیو نہیں کر کے دیں گے تو نواز شریف یا تو ادھر سے کوچ کریں گے سعودی عرب، یا نواز شریف کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بھی باتیں ہوتی رہیں۔ لیکن میاں نواز شریف کو واپس حکومت لانے میں ناکام رہی، حکومت سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب شیخ رشید احمد صاحب نے آج بڑا دعویٰ کیا ہے، بڑا کلیم کیا ہے جی کہ نواز شریف کو جلد وطن واپس لایا جائے گا، اور اس کے لیے برطانیہ کے ساتھ ایک نیا ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے ملزموں کی، قیدیوں کی اور مجرموں کے تبادلے کا، کہ پاکستان بھی دے سکتا ہے برطانیہ کو ان کا جو مطلوب ہوگا، جو بھی بندہ تو وہ پاکستان بھی دے سکتا ہے، جو بندہ پاکستان کو مطلوب ہوگا، رہتا ہوگا برطانیہ میں، تو برطانیہ بھی وہ پاکستان کو دے گا۔ یہ ایگریمنٹ شیخ رشید احمد وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ جی 15 دن کے اندر یہ امید ہے کہ دستخط ہو جائے گی اس ایگریمنٹ پہ، اس کے بعد نواز شریف کو ہم واپس بلا لیں گے۔ تو شیخ صاحب نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے۔ شیخ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جی نواز شریف کا جو کیس کا فیصلہ آیا ہے، ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ ریفرنس کا، اس فیصلے کے بعد اندازہ ہو جانا چاہیے کہ صورتحال، سیاسی صورتحال اور جو حالات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ نواز شریف واپس آئیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے، اور نواز شریف بہرحال ہم واپس بلا لیں گے، کیونکہ مریم نواز کا بیان کا بھی ریفرنس دیا ہے کہ مریم نواز نے خود کہا ہے کہ نواز شریف کی صحت بہتر ہے، طبیعت بہتر ہے۔ جب بہتر ہے تو پھر وہ فیور کر رہا ہے ہمیں اس کیس میں کہ بھئی نواز شریف جب بہتر ہے، فیور ان کی طبیعت، تو پھر تو ان کو آ جانا چاہیے، عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں آنا چاہ رہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان بھی یہ سمجھ رہے ہیں، یہ
بقول شیخ رشید احمد صاحب کے کہ وزیر اعظم عمران خان بھی سمجھ رہے ہیں کہ جی نواز شریف دھوکہ کر کے گئے ہیں ہمارے ساتھ، نواز شریف اس طرح جو ہے ہم وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو حکومت کوشش کر رہی ہے، بیانات بھی دے رہی ہے، کوششیں تو حکومت پہلے دن سے کر رہی تھی. کوششیں تو حکومت نے اس وقت بھی کی تھیں کہ نواز شریف ملک سے باہر نہ جائیں، لیکن ان کی ہی وزیر صحت جو ہے پنجاب کی، انہوں نے خود رپورٹس دیں وزیر اعظم کو کہ جی نواز شریف کی طبیعت بالکل بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، بگڑتی جا رہی ہے، ان کو باہر بھیجنا ضروری ہے، پلیٹلیٹس جو ہیں ان کے کم ہوتے جا رہے ہیں. یہ ان کی وزیر صحت نے خود وزیر اعظم کو کہا تھا. تو اس کے بعد ظاہر ہے نواز شریف کو باہر جانا پڑا اور اجازت مل گئی، عدالتوں نے اجازت دی، چاہے تھوڑے محدود عرصے کے لیے ہی. لیکن حکومت تو اس وقت بھی چاہ رہی تھی نا کہ نواز شریف وطن ملک سے باہر نہ جائیں، علاج کے لیے برطانیہ یا کہیں بھی نہ جائیں، وہ جیل میں پڑے رہیں. لیکن حکومت اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی تھی. حکومت نے اس کے بعد کوششیں کرتی رہی، مسلسل بیانات بھی دیے، کوششیں بھی کی جی نواز شریف کو وطن واپس لائیں گے ہم، لیکن ابھی تک حکومت کامیاب نہیں ہوئی. تو ابھی بھی حکومت کوششوں میں لگی ہوئی ہے. لیکن فی الحال عدالت نے نواز شریف کا کیس جو ہے وہ ڈراپ کر دیا ہے، خارج کر دیا ہے ان کی اپیلیں، کہ جب تک نواز شریف واپس نہیں آتے یا گرفتار نہیں ہوتے، پکڑے نہیں جاتے، تب تک ان کی اپیلوں پر سماعت نہیں ہوگی. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.